امین محترم ذی قدر حضرات علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، آپ کے سالانہ اجتماع میں برادر محترم محمد شکیل صاحب کی پرخلوص دعوت پر ایک مرتبہ پھر حاضری کا موقع ملا ہے۔ مناظر اسلام علامہ عبدالجبار حیدری، خطیب اسلام علامہ رفیع حنفی دامت قیوم کے خوبصورت بیان آپ کی سماعتوں کی نظر کشی میں اللہ کریم اس تقریب کو دربار عالیہ میں شرکت قبولیت عطا فرمائے۔ ماہ ربیع الاول میں بالخصوص اور سال کے 11 مہینوں میں بالعموم ملک بھر میں، دنیا بھر میں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے عنوان پر جلسے، محافل، تقریبات، پروگرامات کا انعقاد ہوتا ہے۔ ماہ ربیع الاول میں ان تقریبات کا دائرہ زیادہ اس وجہ سے پھیل جاتا ہے کہ ربیع الاول کی حضور علیہ السلام کے ساتھ بڑی گہری نسبتیں ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی ماہ ربیع الاول کے ساتھ بڑی گہری نسبت کہ حضور علیہ السلام کی ولادت ماہ ربیع الاول میں ہوئی، اور پیغمبر علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو بڑی خوشی کا اظہار کیا گیا۔ ابو لہب کے بارے میں ہے کہ اس نے بھی اونٹ ذبح کیے اور یتیموں کو کھانے کھلائے۔ حضور علیہ السلام 40 سال مکہ میں رہے، حضور کا مخالف ایک بھی نہیں تھا، لیکن حضور کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد صرف ولادت نہیں تھا، حضور کا مقصد ولادت اصل میں مقصد رسالت ہے۔ 40 سال حضور علیہ السلام ولادت کے بعد مکہ میں رہے، کوئی مخالف نہیں، محبت کا دم بھرنے والے سارے ہیں، نفرت کی آنکھ کسی کے پاس نہیں ہے۔ 40 سال کے بعد پاک پیغمبر نے اعلان کیا، پرائیویٹ کے لوگوں جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو یہی مہینہ کوئی اور نہیں، یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے جیسے ہی اعلان نبوت کیا، 40 سال محبت کا دعویٰ کرنے والے یکایک پیچھے ہٹ گئے۔ ابو لہب جو حضور کے آنے پر خوشیوں کا اظہار کر رہا تھا، اعلان نبوت کے بعد وہ حضور علیہ السلام پر پتھر پھینکتا ہے، اور حضور کی جب ولادت ہوئی اس وقت ابو بکر دنیا میں تھے ہی کوئی نہیں۔ ابو بکر صدیق کی عمر پاک پیغمبر سے 2 سال کم ہے۔ جب حضور دنیا میں تشریف لائے ابو لہب تو موجود تھا، ابو بکر موجود نہیں تھے، لیکن 40 سال کے بعد ماہ ربیع الاول میں جب پاک پیغمبر نے اعلان نبوت کیا، اس وقت ابو لہب بھی موجود تھا، ابو بکر بھی موجود تھے۔ اعلان نبوت کے وقت ابو لہب نے مخالفت کی تو قرآن تبت یدا ابی لہب وتب کہتا ہے، اور اعلان نبوت کے وقت ابو بکر نے حمایت کی تو قرآن ابو بکر کی صحابیت پر گواہ بن جاتا۔ اعلان نبوت کی دیر تھی تو حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کو لے کے چلی گئی۔ پاک پیغمبر سے وحی کے سارے حالات ورقہ بن نوفل نے سنے تو بوڑھا ہو چکا تھا، اور اس قدر بوڑھا کہ آنکھیں بھی نہ کھلتی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کی پلکوں کو اوپر اٹھایا اور حضور کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا، جو وحی کے آثار تم نے بتائے ہیں، آخری نبی کے بارے میں یہی باتیں میں نے تورات میں پڑھی ہیں، آخری نبی کے بارے میں یہی حالات میں نے انجیل میں پڑھے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت آنے والا ہے، آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی، ہائے کاش میں جوان ہوتا آپ کا ساتھ ہی دے دیتا، میں جوان نہیں ہوں، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گا۔ پاک پیغمبر نے جواب دیا، میری قوم مجھے نکالے گی؟ کہا ہاں، آپ کی ہی قوم آپ کو نکال دے گی۔
نکالنے ہی آپ کو نکال دیں گے۔ اعلان نبوت کی بات جیسے جیسے کفار کے کانوں تک پہنچی ویسے ویسے کچھ خبریں حضور کے کانوں تک بھی پہنچنے لگی، اور حضور کے کانوں تک جو خبر پہنچتی تھی وہ کیا تھی؟ کبھی حضور کو کوئی آ کے خبر دیتا، یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھنے والی سمیہ کے آج ٹکڑے کر دیے گئے۔ کوئی حضور کو آ کے خبر دیتا، یا رسول اللہ آپ کا بس صرف آپ ہی کا دامن تھامنے کی وجہ سے لبینہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی۔ کوئی آ کے خبر دیتا، یا رسول اللہ صرف آپ ہی کا دامن تھامنے کی وجہ سے حضرت خباب کو انگاروں پہ لٹا دیا گیا اور ان کے خون اور پیپ سے انگارے بجھے، لیکن آپ کا کلمہ پڑھنے والے کو لمحہ بھر کے لیے کسی نے نرم نظروں سے نہیں دیکھا۔ کبھی حضور کو کوئی آ کر خبر دیتا، یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کا رنگ کا کالا بلال مکہ کے صحراؤں پہ لیٹا ہوا ہے۔ کبھی حضور کو کوئی آ کے خبر دیتا کہ یا رسول اللہ صرف آپ سے محبت کرنے کی وجہ سے حضرت یاسر کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ پاک پیغمبر یہ خبریں سنتے، اور صرف ایسا نہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان خبروں کو سماعت کیا، پاک پیغمبر پر اپنے وجود پہ وہ وقت آیا جب طائف کی وادی میں میرے نبی کو پتھر مارے گئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے بدن سے لہو اتنا نکلا کہ حضور علیہ السلام کے بدن مبارک سے لہو نکل کر حضور کے قدمین اور حضور کے نالین پاک کے درمیان میں جم گیا۔ پاک پیغمبر کہتے ہیں جب میں نے اپنے نالین پاک کو اتارنے کی کوشش کی تو قدمین اور خون اتنا گہرا تھا کہ وہ اترا نہیں، میں نے کھینچ کر اتارا۔ حضور علیہ السلام پر صدمے، حضور کی بیٹی حضرت زینب اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں اور آ کے حضور کی بیٹی کو اونٹ سے کافروں نے دھکا دے دیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے کچھ صحابہ کو حکم دیا، اچھا جاؤ تم ہجرت کرو، حبشہ کی طرف چلے جاؤ۔ کچھ صحابہ جان بچا کر حبشہ کی طرف چلے گئے، لیکن حضور یہاں پر موجود ہیں، اور کبھی دیکھتے ہیں کسی چوک میں بلال لیٹا ہوا، کسی چوک میں خباب لیٹا ہوا۔ حضور دیکھتے ہیں کہیں پہ سلاخوں سے محمد مصطفیٰ کے غلاموں کو داغا جا رہا ہے، جہاں تک کہ کعبہ کے صحن میں حضور کے غلاموں کو مارا جا رہا ہے، اور پاک پیغمبر اپنے غلاموں سے فرماتے ہیں صبر کرو صبر کرو صبر کرو۔ 13 سال کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا، اے مصطفیٰ کریم آپ جائیے نا، اب مدینہ کی طرف جائیے۔ حضور نے جب نکلنے کا ارادہ کیا تو وہ منظر بھی بڑا عجیب تھا، لیکن اس منظر کی آج کی گفتگو کے ساتھ مناسبت یہ ہے، جب پاک پیغمبر نے مکہ چھوڑا وہ بھی مہینہ کوئی اور نہیں، ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ پاک پیغمبر نے مکہ چھوڑا، مدینہ کی طرف جانے لگے۔ حضور چند قدم چلتے پھر رک جاتے اور پھر پلٹ کے کعبے کو دیکھتے، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو ہوتے، اور اسی ربیع الاول کے مہینے میں پاک پیغمبر کعبے کو مخاطب کر کے کہتے، اے کعبہ مجھ محمد کا تجھے چھوڑنے کو جی تو نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں تیرے رہنے والے مجھ محمد کو رہنے جو نہیں دیتے۔ حضور علیہ السلام مکہ سے روانہ ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ پاک پیغمبر کے ساتھ چلنے والا ایک اور شخص ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ یہ وہ ابو بکر صدیق ہے، حضور کے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ ابو بکر صدیق پر لازم نہیں تھا کہ وہ شیب ابی طالب کی وادی میں پتے چباتا، لیکن ابو بکر کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرا نبی تو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں پتے چبائے اور گھر میں ابو بکر آرام سے سو جائے۔ پاک پیغمبر نے پتے چبائے تو ابو بکر ساتھ رہا، پاک پیغمبر نے گٹلیاں چبائی تو ابو بکر ساتھ رہے۔ حضور علیہ السلام کے ہر دم ساتھ رہنے والے کو پاک پیغمبر نے اس رات بلا لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ میں نے کہا ربا مناسب تو یہ لگتا تھا جو گھر میں جاگا ہوا ہے اس کو ساتھ لے جایا جائے، جاگے ہوئے کو سلا دیا اور سوئے ہوئے کو جگا لیا، جو گھر میں موجود ہے اس کو ٹھہرا دیا، جو اپنے گھر میں ٹھہرا ہوا ہے اس کو ساتھ بلا لیا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ سارا انتظام اس لیے ہے کہ بعد میں ایک طبقہ آئے گا جو کہے گا علی مشکل کشا ہے، بعد میں ایک طبقہ آئے گا جو کہے گا علی حاجت روا ہے۔ پوچھا جائے گا دلیل کیا ہے، وہ کہیں گے اس سے بڑی دلیل کیا ہے۔ جب برہنہ تلواروں کا محاصرہ حضور کے گھر کا ہوا تو پاک پیغمبر نے نکلتے وقت پکارا، یا علی، علی آؤ میری مدد کرو، علی آؤ مجھے نکالو۔ اللہ نے پاک پیغمبر کا بستر
علی کے حصے میں رکھا اور حضور کی ذات اقدس حضرت ابو بکر کے دروازے پہ پہنچی. اب ابو بکر ساتھ ہے اور حضور علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھا کے حضرت ابو بکر پہنچے اور پاک پیغمبر کے لیے غار کو صاف کیا. اور کس طرح سے صاف کیا؟ گھر سے کوئی ایکسٹرا کپڑا، کوئی امامہ ساتھ نہیں لائے. ابو بکر نے قمیص کو اتارا اور اس کی ٹاکیاں کی اور ایک ایک ٹاکی کو ہر سوراخ میں رکھا، ایک ایک کپڑے کے ٹکڑے کو ہر سوراخ میں رکھا. ابو بکر کیوں رکھتے ہو؟ کہتے اگر کہیں سے سانپ آئے تو آگے سے روکنے میں ڈھال میرا قمیض بن جائے، اگر کہیں سے کوئی دشمن آئے تو روکنے کا کردار ادا میرے بدن کا کپڑا کرے. میں نے کہا ابو بکر اگر کوئی سوراخ رہ گیا، ابو بکر کہتا ہے وہاں پہ میں ایڑی کو رکھوں گا. تو بات مجھے سمجھ یہ آئی، حضور کا دشمن جس راستے سے آئے، جہاں سے آئے، جب آئے، ہر جگہ سے اس کو رکاوٹ کے طور پر جو چیز سامنے آئے گی، یا بالواسطہ ابو بکر آئے گا یا بلا واسطہ ابو بکر آئے گا، یا بالواسطہ ابو بکر کی قمیض روکے گی یا بلا واسطہ ابو بکر کی ایڑی روکے گی. اور میں نے یہ منظر اس وقت بھی پورے ہوتے ہوئے دیکھا، یہاں پر پاک پیغمبر غار میں آرام کرے تو ابو بکر کی ایڑی دشمن کو پہنچنے نہیں دیتی، ابو بکر کا قمیض دشمن کو پہنچنے نہیں دیتا. جہاں جہاں سے دشمن آ سکتا تھا ہر جگہ پر بند لگانے والا، ڈھال بنانے والا، راستے کو روکنے والا ابو بکر صدیق ہے. جب پاک پیغمبر دنیا سے گئے تو دیکھیے نا کتنی جگہ سے دشمنوں نے سر اٹھایا. کہیں منکرین زکوٰۃ اٹھے، کہیں جھوٹے نبوت کے دعوے دار اٹھے، کہیں منکرین زکوٰۃ کے علاوہ مرتد اٹھے، زندیق اٹھے، مختلف محاذوں پر کافروں نے سر اٹھایا. یہاں غار میں ہر سوراخ کے مقابل ابو بکر کا قمیص ڈھال بنا. اور مصطفیٰ کے جانے کے بعد تمام فتنوں کے مقابل اگر کوئی ایک شخص کھڑا ہوا وہ بھی کوئی اور نہیں، مصطفیٰ کا ساتھی ابو بکر. حضور اسی ربیع الاول میں نکلے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے اور حضور مدینہ طیبہ کی طرف گئے، ساتھ ابو بکر صدیق ہے. 10 سال حضور مدینہ میں رہے. 53 برس کی عمر میں میرے نبی مدینہ میں گئے. اعلان نبوت کے 13 سال بعد 10 سال حضور مدینہ میں رہے. ان 10 سالوں میں رائیونڈ کے لوگوں ذرا غور تو کرو، غزوہ اس کو کہتے ہیں جس لشکر کے سالار خود آقا ہو، اور سریہ اس کو کہتے ہیں کہ حضور لشکر روانہ کر دیں خود ساتھ نہ جائیں. 10 سالہ مدینہ کا دور ہے اور اس 10 سالوں میں 27 غزوات ہیں. کتنے؟ 27 غزوات ہیں. اور جن لشکروں کو حضور نے روانہ کیا ان کی تعداد ہے 56. کتنی؟ 56 سرایا روانہ کیے، 27 غزوات. آپ اس سے اندازہ کر لیں ان 10 سالوں میں حضور کے صحابہ لمحہ بھر کے لیے سست رہے ہی کوئی نہیں، فارغ رہے ہی کوئی نہیں. حضور نے جب پکارا، حضور کی آواز پر لبیک کہا. منافقوں کی منافقت اپنی جگہ چلتی رہی، لیکن حضور کے صحابہ تلواریں نہیں تھی تو ٹہنیاں لے کر بھی بدر میں کھڑے نظر آئے. حضور کے صحابہ بے سر و سامانی کے عالم میں پاک پیغمبر کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئے. یہاں تک کہ اگر پاک پیغمبر نے احد کا میدان سجایا، صحابہ احد کے میدان میں حضرت حمزہ کے ٹکڑے اٹھانے کے بعد جب پاک پیغمبر نے بتایا ابو سفیان دوبارہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے، بتاؤ محمد کے غلاموں تمہارا ارادہ کیا ہے؟ روایات میں لکھا ہے کسی صحابی کا بازو نہیں تھا، کسی صحابی کی ٹانگ نہیں تھی، کسی صحابی کے پاس تلوار نہیں تھی، کسی کی آنکھیں نکل چکی تھی. جب پاک پیغمبر نے فرمایا دشمن دوبارہ آنا چاہتا ہے، بتاؤ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کٹی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ، ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ساتھ حضور کے کہنے کی دیر تھی، صحابہ دوبارہ کھڑے ہو گئے. اور صحابہ کی صف بندی کو دیکھ کر کہا جاتا ہے حمراء الاسد، لال شیر، زخمی شیر، کٹی ہوئی ٹانگیں، اور کھڑے ہیں حضور کے حکم. اسی غزوہ میں حضور کے شہید ہونے کی خبر اڑی. ایک عورت چلی مدینے سے
راستے میں کسی نے بتایا تجھے پتا ہے تیرا بیٹا شہید ہوا، کہا پرواہ کوئی نہیں، بتاؤ مصطفیٰ کا کیا حال ہے۔ ایک عورت روانہ ہے، اگلے قدم پر بتانے والا بتاتا ہے تجھے پتا ہے تیرا خاوند بھی نہیں رہا، کہا پرواہ نہیں، بتاؤ مصطفیٰ کا کیا حال ہے۔ بتانے والے نے بتایا تیرا بھائی بھی نہیں رہا، کہا پرواہ کوئی نہیں، بس بتاؤ مصطفیٰ کا کیا حال ہے۔ دور کھڑے ہو کے دیکھا حضور سلامت ہیں، بھائی کو بھول گئی، بیٹے کو بھول گئی، خاوند کو بھول گئی، پاک پیغمبر کا چہرہ دیکھنے کے بعد کہتی ہے یا رسول اللہ اگر آپ سلامت ہیں تو میری کائنات سلامت ہے۔ اسی غزوے میں حضور نے جب شہیدوں کو اکٹھا کیا تو ان میں ایک مصعب بن عمیر بھی تھے۔ یہ مصعب بن عمیر لاڈوں میں پلے ہوئے، وہ چادر مکہ کی گلیوں میں پہن کر نکلتے، جو قیمتی چادر مصعب بن عمیر کے سوا کسی پہ بدن پہ نہ ہوتی۔ مصعب مکہ کی گلیوں میں وہ خوشبو لگا کے نکلتے کہ جب مصعب مکہ کی گلیوں سے گزرتے تو باہر نکلنے والے کو مصعب کا ایڈریس پوچھنا نہیں پڑتا تھا، خوشبوئیں مصعب کا پتہ بتا دیتی تھی۔ اس لاڈ ناز میں پلے ہوئے مصعب بن عمیر نے پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھا۔ حضور کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد نعمتیں تو جیسے مصعب سے روٹھ ہی گئی، قیمتی چادریں بھی اتر گئی، وہ خوشبو کے حلے بھی ختم ہو گئے، اور احد میں حضور کے ساتھ شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ پاک پیغمبر کی پھپھی حضرت صفیہ گھر سے 2 چادریں کفن کے لیے لے کے آئی، ایک میں حضور نے حضرت حمزہ کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور دوسری چادر حضرت مصعب بن عمیر کے کفن کے لیے پاک پیغمبر نے لے لی۔ جب حضرت مصعب بن عمیر کے کفن کے لیے اس چادر کا انتخاب کیا گیا، مصعب کے چہرے پہ چادر ڈالی تو چھوٹی تھی، پاؤں ننگے ہو گئے، پاؤں پہ ڈالی تو چہرہ ننگا ہو گیا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا مصعب تو بڑے نازوں میں پلا تھا، بڑی نعمتوں میں پلا تھا، لیکن آج تیرے کفن کے لیے چادر بھی پوری نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا چہرے کو ڈھانپ دو، مصعب کے پیروں پہ سوکھی گھاس ڈالو، اسی طریقے سے اس کو دفن کر دو۔ منافقوں نے بڑی باتیں کی، لیکن مصعب بن عمیر کی کامیابی میں شک کوئی نہیں۔ پاک پیغمبر کی آواز پر لبیک کہنے والوں میں حضور کا ایک ایسا صحابی بھی تھا جو ایک رات کا بے آیا ہوا تھا، ابھی صبح کا فرض غسل بھی نہ کیا۔ صحابی گلی میں آواز دے کے کہتا ہے حی علی الجہاد، آؤ جہاد کی طرف۔ یہ اپنی بیوی سے ہاتھ چھڑا کے کہتا ہے مصطفیٰ کی بات میرے کانوں میں پہنچ گئی، اب میں تیرے پاس رک نہیں سکتا۔ بیوی کہتی ہے ابھی ایک رات تو ساتھ گزاری ہے اور کچھ لمحے تو ٹھہر جاؤ۔ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ کی بات میرے کانوں میں آئی، اب میں اس گھر میں رک جاؤں یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ پاک پیغمبر کے ساتھ پہنچے، میدان کی صفیں بن گئی، یہ حضرت حنظلہ بھی شامل ہوئے، تیر و تلوار کے زخم آئے۔ حضور نے بعد میں شہداء میں دیکھا حنظلہ نہیں ملے، حضور نے زخمیوں میں دیکھا حنظلہ نہیں ملے۔ کچھ دیر کے بعد پاک پیغمبر کے سامنے حضرت حنظلہ کا لاشا آیا، پاک پیغمبر نے دیکھا حنظلہ کے چہرے پہ تازہ پانی کے قطرے موجود ہیں، حنظلہ کی زلفوں پہ تازہ پانی کے قطرے موجود ہیں۔ آقا نے صحابہ کو مخاطب کر کے بتایا او لوگو یہ مصطفیٰ کا صحابی مجھ محمد کی کال پر لبیک کہتا ہوا گھر سے نکلا، اس نے غسل کرنا گوارا نہ کیا، اللہ نے اس کی ادا کو پسند کیا، اللہ نے عرش کے نوریوں سے اس کو غسل دلوا دیا۔ سوکھے پینڈے کوئی نہیں سی۔ آج لوگ کہتے ہیں کاش میں اس وقت ہوتا، کوئی سوکھے پینڈے سی؟ بڑے سورہ حزاب، 12,000 کا لشکر سامنے آ گیا، صحابہ خندق کھود کے بیٹھ گئے، حضور اس طرف صحابہ ساتھ ہیں اور ادھر 12,000 کا لشکر ہے، اور پیچھے پتا چلا مدینہ منورہ میں بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ بدعہدی کر دی۔ منافق گھبرا گئے کہ یہ دشمن آگے سے بھی ہے، پیچھے سے بنو قریظہ نے بدعہدی کر دی، اب تو مارے گئے۔ منافق دوڑنے لگے، کہتے یا رسول اللہ ہمارے گھر کھلے پڑے، ہمیں جانے دو، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا چلے جاؤ چلے جاؤ۔ قرآن کہتا ہے وما ہی بیورا ان یریدون الا فرارا، ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں ہیں، یہ صرف بھاگنے کا بہانہ ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے
فبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. ہم نے اس وقت ہلا کر رکھ دیا کلیجوں کو. اور منافقین اس وقت کہنے لگے کہ کہاں گیا وہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ؟ وہ تو سارا وعدہ جھوٹا ہوا. یہاں پہ مدد کے آثار کوئی نہیں, یہاں پر غلبے کے آثار کوئی نہیں. 12,000 کے لشکر سامنے ہے, پیچھے سے بدہدی ہو چکی ہے, بچے مارے جائیں گے, ہم مارے جائیں گے. اب ہوگا کیا؟ قرآن کیا کہتا ہے منافقین نے تو اس وقت اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھا, باتیں کی, بھاگ گئے اور کیا کہنے لگے؟ واپس چلو, مدینے کو چلو. نہ محمد بھی جھوٹا ہے, اس کا رب بھی جھوٹا ہے. این اس مشکل حالات میں مخلص صحابہ کیا کہتے ہیں کہ اس وقت جو اللہ اور اس کے رسول کی کہی گئی باتیں تھی یہ سچ ثابت ہوئی ہیں. اور خبردار ہمیں حالات سے کوئی نہ ڈرائے. بلکہ اس وقت صحابہ کے ایمان کی کیفیت کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے وما زادہم الا ایمانا و تسلیما. مشکل حالات میں منافق بھاگ گئے, صحابہ کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. حالات مشکل آئے, صحابہ نے کیا یا رسول اللہ روڑا ہی کوئی ہے, لڑیں گے, آپ کے آگے بھی لڑیں گے, آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے, آپ کے دائیں اور بائیں بھی لڑیں گے. وما زادہم الا ایمانا و تسلیما. وہ تھے جنہوں نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تھا. 20 سال پہلے امریکہ آیا, کہنے لگا 1 مہینے میں ختم کروں گا, اور دنیا کو کہتا ہے وعدہ ہے مکا کے رکھ دیں گے. جواب میں ملا عمر نے کہا ایک وعدہ امریکہ کا ہے اور ایک وعدہ میرے رب کا ہے. پتا چلے گا وعدہ امریکہ کا پورا ہوتا ہے یا رب کا پورا ہوتا ہے. یہاں بھی ایک مرد قلندر جس کا نام اعظم طارق تھا, اس وقت امریکہ کو جوتا دکھا کر کہا لوگ کہتے ہیں جنگ نہ ہو. علامہ اعظم طارق نے فرمایا اعظم طارق کہتا ہے خدا کرے جنگ ہو. لوگوں نے پوچھا مولانا آپ کیوں کہتے ہیں جنگ ہو؟ علامہ اعظم طارق نے جواب دیا وہ میں دنیا کی سپر طاقتوں کو بھی دیکھوں, میں اپنے رب کی طاقت کو بھی دیکھوں. یہ آج کل کئی لوگوں کو امریکہ کا تعارف کروانے کا بڑا شوق چڑھا ہوا ہے. تمہیں پتہ نہیں امریکہ کون ہے؟ تمہیں پتہ نہیں امریکہ کون ہے؟ تمہیں پتہ نہیں امریکہ کون ہے؟ وہ میں کہ چھڈو, امریکہ نو جا کے پوچھو اسی کون ہے. لوگوں کو بتاتے ہو امریکہ بڑی طاقت ہے, امریکہ سے جا کے پوچھو اعظم طارق کون ہے. ہم نے خط جیبوں میں نہیں رکھے, ہم نے امریکہ کو جوتے کی نوک پہ رکھا ہے. پاک پیغمبر کے صحابہ تیر و تلوار کے سائے میں مصطفیٰ کی محبت میں قائم رہے. میں کہ یا اللہ اے امتحان دنیا دے وچ نان تے گل بندی نہیں. اللہ کہتا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. میں دنیا میں آزمائش لاؤں گا تاکہ اللہ اپنے ظاہری علم میں سچوں کو علیحدہ کر دے, جھوٹوں کو علیحدہ کر دے. جی آزمائش نہ آوے تو سچے جھوٹے بکرے نہیں ہوں. منافق کا کیا پتہ چلے گا؟ منافق کا تو تب پتہ چلے گا جب آزمائش آئے گی. منافق کا تو تب پتہ چلے گا جب مشکل آئے گی. اور مومن کا کام کیا ہوتا ہے؟ مومن کا کام ہوتا ہے وہ مشکل میں نظر اللہ پر رکھتا ہے, مشکل میں نظر مصطفیٰ کے فرمان پر رکھتا ہے. وما زادہم الا ایمانا و تسلیما. اس مشکل میں صحابہ کرام کی محبت اور بڑھ جاتی ہے. پاک پیغمبر نے ایک موقع پر صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمایا آؤ میرے شیرو, روم سے لڑنے جانا ہے. روم نہ لڑن دا تانوں مطلب پتہ ہے؟ روم نہ لڑن دا مطلب یہ ہے میں رائی بینڈ والے نو کہاں آؤ رل کے امریکہ نال لڑن جائیے. اور صحابہ تیار ہو گئے, صحابہ تیار ہو گئے. چندہ مانگا,
تے صحابہ کی لے کے آئے؟ مٹھ جو دی تے لڑن چلے نے روم نال، منافقوں نے تانے دیے، پاک پیغمبر نے جواب دیا خبردار میرے صحابہ نو ہلکا نہ لینا، بعد دے وچ آن والا احد پہاڑ دے برابر سونا بھی خرچ کرے میرے غلاماں دی مٹھ جو نو نہیں اپڑ سکتا۔ صحابہ تیار ہو گئے اور منافق کہنے لگے چونکہ فصل بالکل تیار تھی، کہنے لگے جی بس وہ کار پریشان تھے ہماری بھی تو ہم تو پتہ سی پیچھے رہے کبھی نہیں رہے، اسی پیچھے رہے کبھی نہیں رہے، بس اے ہن ایک کار کی پریشانی بڑھ گئی، ورنہ تو پتہ ہی ہے، سب تو پتہ ہی ہے بھائی، تیرے دسن کی لوڑ نہیں، سانو پتہ ہے۔ اور یہ بہانے بھی آج سے نہیں لگ رہے، یہ بھی شروع سے لگ رہے ہیں، اور بہانوں کو دیکھ کر درگزر کرنے والے بھی آج کے نہیں ہیں، یہ بھی پرانے ہیں، اور گھبرائے ہوئے پریشان چہرے پیچھے ہٹتے ہوئے بھی دنیا نے احد میں دیکھے تھے، اور حضرت حمزہ کے ٹکڑے بھی دنیا نے احد میں دیکھے تھے۔ یہ نقشے بڑے پرانے ہیں، یہ چلتے آ رہے ہیں، ان سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ایسا یہودی، ایک ایسا منافق بھی تھا جو جد بن قیس، جو حضور کو آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں تواڈے نال جان واسطے تیار تھا، دیکھو نا نمازاں دے وچ تاں کوتاہی میں کبھی نہیں کیتی، مسیح تے جدوں تسی آنے ہو میں ہوندا کہ نہیں، ہر ویلے پہلی صف دے وچ میں ہوندا کہ نہیں۔ جد بن قیس، اور کیا کہتا ہے مینوں روم تے لڑائی واسطے نہ لے کے جاؤ، کیوں؟ نظر آ رہا تھا وہ بڑی فوج ہے، وہ بڑی طاقت ہے، وہاں پہ جائیں گے تو سلامت واپس آنے کی امید کم ہے، تو کیا کہتا ہے میری معذرت قبول کر لو، میرا شرعی عذر ہے، یہ بھی بڑی گل چل رہی، میرا شرعی عذر ہے، میرا جائز تقاضا ہے، اس کو مان لیا جائے۔ اب تقاضا پوچھا تو کیا کہا؟ کہا جی تقاضا یہ ہے روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اور میں اگر ان کو دیکھوں گا تو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکوں گا اور میرا سارا تقویٰ طہارت تباہ و برباد ہو جائے گا، لہذا آپ مجھے لے کر نہ جائیں۔ یہ حضور کے سامنے اس نے بہانہ لگایا، اور حضور نے کی فرمایا؟ حضور نے فرمایا تم ہی رہ جا۔ کہ قرآن اگوں کی کہندا ہے؟ قرآن کہندا ہے رہیا نہیں، رب نے انہوں ٹوریا ہی نہیں، یہ رہیا نہیں، رب نے انہوں ٹوریا ہی نہیں۔ بہانے نہ بنایا کرو، پیچھے رہ جان والا سوچے میرا قدم رب نے سونے صدیق واسطے ٹوریا ہی نہیں۔ حضور روانہ ہو گئے، روم جا رہے ہیں، 30,000 کا لشکر ساتھ ہے، بھوک اور پیاس کا عالم ہے، ایک ایک کھجور کی گٹلی ایک ایک صحابی چوستا ہے، جب اس کی پیاس بجھتی ہے تو دوسرے کو وہی گٹلی دیتا ہے۔ صحابہ کو اللہ کے رسول نے بلایا، سواریاں اکٹھی کی، سواریوں پر باریاں بنائی، ایک ایک سواری پر 4 5 5 سواریاں، باریاں بانٹ دی گئی۔ غریب صحابہ پہنچے، کہنے لگے یا رسول اللہ سواری ساڈے کول کوئی نہیں، جانا اساں بھی تواڈے نال ہے، سواری کوئی نہیں، جانا اسی تواڈے نال ہے۔ حضور نے فرمایا بھئی دیکھو سواریوں پہ باریاں تقسیم ہو گئی، اب تمہیں میں کیسے لے کے جاؤں، اب تم نہیں جا سکتے۔ تو یہ کہنے آئے تھے ہمارے پاس سواری تو نہیں ہے لیکن جان تو ہے نا، ہمارے پاس سواری تو نہیں ہے وقت تو ہے نا، یہ آپ کی محبت میں قربان کریں گے، آپ کے آگے لڑیں گے پیچھے لڑیں گے دائیں اور بائیں لڑیں گے۔ رائیونڈ کے لوگوں اس آیت کریمہ کو دل پہ لکھ کے جانا، جب حضور کے یہ غریب صحابہ سچے دل صحابہ جو جانے سے رہ گئے، پاک پیغمبر نے بتایا سواریوں پہ باریاں تقسیم ہو گئی، اب تمہیں لے جایا نہیں جا سکتا۔ جب حضور نے یہ کہا ان کا دل دکھا، ہائے کاش سواری ہوتی ساتھ جاتے، ہائے کاش مسائل ہوتے حضور پہ قربان کرتے۔ جب انہوں نے چہرہ پھیرا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ قرآن مجید ان کا چہرے کا پھرنے کا اور ان کے آنسوؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے تولوا اعینہم تفیض من الدمع حزنا اللہ یجدوا ما ينفقون۔ حضور کے غریب صحابہ پاک پیغمبر کی محبت میں منہ موڑ کے جب آنسو بہائیں، اللہ ان آنسوؤں کو بھی قرآن کی آیتیں بنا دیتا ہے۔ تولوا اعینہم تفیض من الدمع
حزنن اللہ یجدوا ما ينفقون. ہائے کاش سونیا ربا ساڈے کول بھی سواریاں ہوندیاں, ساڈے کول بھی پیسے ہوندے, حضور تے لا چھڑ دے لیکن اپنے گھراں وچ نہ رہندے. اور وہ منافق جو بہانے کر کے رہ گئے تھے, حضور جب روم سے آئے نا واپس تو قرآن نے بتایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم. قرآن کہتا ہے یا رسول اللہ اب آپ واپس جائیں گے, یہ منافق بہانے لگاتے ہوئے آئیں گے. بس بھائین میں تو پہنچن لگ گئی, میں تو آن ہی لگا سی, اور تسی چھیتی واپس آ گئے ورنہ پرسوں تو میں بھی اتنے ہی ہونا سی. تو قرآن مدینے پہنچنے سے پہلے حضور کے قلب انور پہ آ کے بتاتا ہے جب آئیں تو ان کو کہنا او بہانے بازی نہ کرو, قرآن نے بتا دیا ہے تم منافق ہو. صحابہ کے دل کبھی ڈوبے, کبھی پریشان ہوئے, کبھی نہیں ڈوبے دل, کبھی نہیں گھبرائے. لیکن ایک دن آیا جب صحابہ کے دل ڈوب گئے, ایک دن آیا جب صحابہ کے دل سمندروں میں ڈوب گئے. اور وہ دن وہ تھا جب صحابہ کو خبر ملی کہ حضور دنیا سے چلے گئے. یہ بھی کوئی اور مہینہ نہیں تھا رائمنڈ کے لوگوں, یہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا. حضور کے صحابہ کو پتا چلا پاک پیغمبر دنیا سے چلے گئے. روایات میں لکھا ہے جنگل میں حضور کا ایک غلام بکریاں چرا رہا ہے, اس کو کسی بتانے والے نے بتایا او تو یہاں بکریاں چرا رہا ہے, تجھے پتا نہیں نبی تو دنیا سے چلے گئے. مدینے کی طرف دوڑا, قریب پہنچ کے خیال آیا آج مدینے میں جاؤں گا سب کچھ ہوگا لیکن مصطفیٰ سے ملاقات نہ ہوگی. منہ آسمان کی طرف کیا, آنکھوں پہ انگلیاں رکھی اور کہا یا اللہ ان آنکھوں نے محمد کا دیدار کیا ہے, اگر حضور نہیں رہے میں نے ان آنکھوں کا کرنا ہی کیا ہے. اب قیامت کے دن یہ نور اس وقت واپس آئے جب حضور کا چہرہ سامنے ہو. روایات میں لکھا ہے جب اس نے انگلیاں آنکھوں سے ہٹائی تو اس کی بینائی جا چکی تھی. حضور کی جدائی سے جو صدمہ حضرت عمر کے دل پہ آیا, تلوار نکال لی. اسی ربیع الاول کے مہینے میں عمر تلوار نکال کے لوگوں کو کہتے ہیں اگر آج کوئی کہے گا مسلمانوں کے نبی دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن تن پہ باقی نہیں رہنے دوں گا. عثمان پر صدمہ اتنا آیا کہ حضرت عثمان کی آواز نکلنا ختم ہو گئی, وہیں پہ بیٹھ گئے. حضرت فاطمہ پہ صدمہ آیا, کہنے لگی اگر جو صدمہ میرے دل پہ آیا دن پہ آتا تو رات بن جاتے, پہاڑوں پہ آتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے. حضرت بلال پہ یہ صدمہ ایسا آیا, وقت اذان کا ہوا, بلال سے کہا بلال اذان دو, اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد پہ پہنچے, بے ہوش ہو کے گر گئے. کسی نے پوچھا بلال کعبے کی چھت پہ اذانیں تو نے دی ہیں, محمد کے مدینے میں اذانیں تو نے دی ہیں, آج بے ہوش کیوں ہو گئے؟ بلال نے جواب دیا, کہا جب بھی اشہد ان محمد پہ پہنچتا تھا میری انگلی بھی مصطفیٰ کے چہرے پہ ہوتی اور میری نظر بھی مصطفیٰ کے چہرے پہ ہوتی. یہ آج ربیع الاول میں بلال کو کیسی اذان دینی پڑ گئی, زبان پہ اشہد ان محمد کے الفاظ تو ہیں لیکن آنکھوں کے سامنے مصطفیٰ کا چہرہ نہیں ہے. یہ تو حضور کے صحابہ تھے. حضور جس اونٹنی پہ سواری کرتے تھے اس اونٹنی کو اتنا صدمہ ہوا, حضور دنیا سے گئے, اس نے کھانا بھی چھوڑ دیا, اس نے پینا بھی چھوڑ دیا. مدینے کی گلیوں میں یہ اونٹنی دیوانوں کی طرح پھرتی, صحابہ نے اس کی آنکھوں کو باندھ دیا اور اس کو مسجد نبوی کے باہر چھوڑ دیا. روایات میں ہے اس نے اپنی گردن دراز کی اور مسجد نبوی کے دروازے کے باہر بنا کچھ کھائے پیے لیٹی رہی اور کئی دن کے بعد یہ دنیا سے چلی گئی. حضور کے جانے کا صدمہ صحابہ اہل بیت تو اہل بیت, حضور کی سواریوں کو بھی اتنا ہوا. اس غم کے ماحول میں ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا اور حجرہ عائشہ میں پہنچا اور حضور کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور پاک پیغمبر کی پیشانی پہ بوسہ دیا. اور واپس جب مسجد نبوی میں یہ شخص پہنچا صحابہ انتظار میں تھے یہ شخص کہتا کیا ہے. یہ شخص منبر رسول کے قریب کھڑے ہو کر قرآن کی آیت پڑھتا ہے, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. صحابہ کہتے ہیں یہ آیت سنی تو پہلے بھی تھی لیکن آج جب تلاوت ہوئی تو اندازہ ہوا یہ ایسا ہے جیسے آج قرآن نازل ہو رہا ہو. یہ صحابہ کو ڈوبے ہوئے سمندروں سے نکالنے والا,
یہ صحابہ کو دلاسا دینے والا، یہ صحابہ کو تسلی دینے والا کوئی اور نہیں ہے، نبی کا غار کا ساتھی ابو بکر صدیق ہے۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ صحابہ کو تسلی دینے والا کون ہے؟ غم کے ڈوبے ہوئوں کو تسلی کے ساحل پہ لانے والا کون ہے؟ ابو بکر نے تسلی دی۔ اور پھر وقت آیا جب ابو بکر کو صدمہ کتنا تھا وہ بھی ظاہر ہوا۔ 2 سال کے بعد حضرت ابو بکر کا جنازہ اٹھا۔ روایات میں ہے جب ابو بکر کا جنازہ لینے کے لیے گھر سے گئے تو ابو بکر کے گھر میں جتنے مکڑی کے جالے تھے سارے سیاہ ہو چکے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی مصطفیٰ کریم کے بعد ابو بکر صدیق 2 سال تک رہے تو صحیح، لیکن ان 2 سالوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ ابو بکر کو بخار نہ ہو۔ ابو بکر کی سانسوں کی گرمی سے گھر میں لگے ہوئے مکڑی کے جالے بھی سیاہ ہو چکے تھے۔ پاک پیغمبر کی جدائی کا صدمہ ابو بکر کے دل پہ ہے، صحابہ کے دل پہ ہے۔ اگر صحابہ حضور کی قبر کے ساتھ بیٹھ جاتے، ہم نے نہیں جانا، ہم مسجد نبوی سے نہیں جائیں گے، یہاں کے گلی اور بازار مصطفیٰ کی یاد دلاتے ہیں۔ صحابہ پہ ہمیں کوئی شکوہ، صحابہ پہ کوئی اعتراض، لیکن صحابہ نے کیا کیا؟ غم کو دل میں چھپا لیا اور مصطفیٰ کے مشن کے جھنڈے کو اٹھا لیا۔ غم ان کے دلوں میں تھا، لیکن سندھ تک پہنچے یا نہیں پہنچے؟ بلند آواز سے بتائیں، پہنچے یا نہیں پہنچے؟ افغانستان تک پہنچے یا نہیں پہنچے؟ کابل تک پہنچے یا نہیں پہنچے؟ افریقہ کے جنگلوں تک پہنچے یا نہیں پہنچے؟ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں علامہ حق نواز کے بعد مشن آگے کیسے بڑھا، علامہ ایثار کے بعد کاز آگے کیسے چلا، علامہ ضیاء الرحمن، علامہ اعظم طارق کے بعد مشن آگے کیسے چلا؟ میں نے کہا ہم نے یہ بھی ابو بکر صدیق سے سیکھا ہے، جانے کا غم ضرور ہوتا ہے لیکن مشن کو آگے لے جانا ابو بکر صدیق کی سنت ہے۔ حق نواز جیسا دوبارہ نہیں آ سکتا، اعظم طارق جیسا دوبارہ نہیں آ سکتا، کراچی کی شاہراہوں پر شہید ہونے والے ڈاکٹر عادل شہید جیسا دوبارہ نہیں آ سکتا، لیکن خدا کی قسم قیامت تو آ سکتی ہے۔ صدیق اکبر کی عزت کا جھنڈا سر لگو نہ کل ہوا تھا نہ آج ہو سکتا ہے۔ تکبیر، شان صحابہ، شان اہل بیت، جنگلی تیرا قافلہ، جنگلی تیرا قافلہ، مولانا اعظم طارق شہید، حق نواز جنگلی شہید۔ سرنگو جھنڈا ہوا تو نہیں، ہوا تو نہیں۔ 10 اکتوبر ڈاکٹر عادل شہید رحمت اللہ علیہ، دنیا میں ڈھونڈو گے عادل نہیں ملے گا۔ میں کیسے بھول جاؤں جب 10 اکتوبر کو شہید ہونے والے ڈاکٹر عادل شہید کے بیٹوں نے کہا ابا جان عظمت صحابہ کی آواز لگانے کے لیے آپ میدان میں اتر چکے ہیں، وادی بڑی پرخطر ہے۔ ڈاکٹر عادل شہید نے جو جواب دیا بخاری شریف پڑھانے والے تمام شیوخ کے لیے کافی ہے۔ ڈاکٹر عادل شہید نے جو جواب دیا ممبر و محراب کی ذمہ داری نبھانے والوں کے لیے کافی ہے۔ ڈاکٹر عادل شہید نے جو جواب دیا دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مدارس و مساجد کی خدمت میں زندگیاں صرف کرنے والوں کے لیے کافی ہے۔ ڈاکٹر عادل نے کہا بیٹا تمہاری بات اپنی جگہ پر، لیکن جب سے میں نے نبی کے سسر ابو سفیان کی گستاخی کو کانوں سے سنا ہے میں کلاس میں بیٹھ جاؤں میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ جامعہ فاروقیہ میں ایک قبرستان بنایا جہاں پہ سب مرحومین کی قبریں تھیں، اور ڈاکٹر عادل شہید کو شہداء سے محبت اتنی تھی فرمانے لگے یہاں کسی شہید کی قبر نہیں ہے لیکن میں نے کراچی کے شہداء شیوخ کے نام لکھ کر اس قبرستان میں لگائے ہیں تاکہ جب بھی کوئی آئے ان شہداء کے ناموں کو پڑھے اور یہاں دعا کرے، اور ان شہداء کے ناموں کی برکت سے یہاں بھی اللہ رحمت نازل کر دے۔ لیکن ڈاکٹر عادل کو اللہ نے وہ مقام دیا، جامعہ فاروقیہ کے اس قبرستان میں پہل پہل شہید ہو کر دفن ہونے والے کو ڈاکٹر عادل کہتے ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں، اسی ربیع الاول میں پاک پیغمبر نے مصلی حضرت ابو بکر کو دیا، اسی ربیع الاول میں پاک پیغمبر کے مصلی کے وارث ابو بکر کے پیچھے نمازیں عمر فاروق نے پڑھی، اسی ربیع الاول میں ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں حضرت عمر اور عثمان نے پڑھی، عباس اور حسن اور حسین نے پڑھی، اور اسی ربیع الاول میں پاک پیغمبر نے مسجد نبوی میں تمام صحابہ کو جمع کر کے فرمایا تھا میں تم میں سے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے رہا ہوں، لیکن ابو بکر کے مجھ محمد پہ اتنے احسان ہیں، قیامت کے دن اللہ ابو بکر کو اس کے احسانوں کا بدلہ دے گا، میں محمد دنیا میں ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ صحابہ کی عزت ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، صحابہ کی ناموس ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ پرویز الہی صاحب، تحفظ بنیاد اسلام بل پر ہم نے اور آپ نے مل کر کام کیا، صحابہ اہل بیت کی عزت کو قانونی تحفظ دینے کے لیے وہ قدم آپ نے اٹھایا۔ گزشتہ ربیع الاول میں عشرہ رحمت للعالمین منایا جا رہا تھا، اس وقت وزیر اعلیٰ عثمان بزدار تھے، آپ نے عشرہ رحمت للعالمین پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا عثمان بزدار کو چاہیے وہ تحفظ بنیاد اسلام بل کو پاس کرے۔ آج دوسرا ربیع الاول آیا، عثمان بزدار وزیر اعلیٰ نہیں، اللہ نے آپ کو موقع دیا، پنجاب کے وزیر اعلیٰ آپ بن گئے، آپ نے سپیکر رہتے ہوئے بنیاد اسلام بل پر کام کیا تھا۔ آج وزیر اعلیٰ کے دفتر میں بنیاد اسلام بل کو روک کر رکھا گیا ہے، ہمت کیجئے، اپنی عزت کمائیے، مصطفیٰ کریم سے شفاعت کے حقدار بنیے، بنیاد اسلام بل پر دستخط کر کے گورنر کو بھجوائیے، اور انشاءاللہ آپ گورنر ہاؤس میں بل پہنچائیں گے، گورنر سے دستخط اسی دن ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ مطالبہ جائز ہے نہ جائز ہے؟ بھٹو کے دور میں لوگ بھول گئے آٹا سستا تھا یا مہنگا تھا، اکو گل دنیا نو یاد ہے کہ بھٹو نے حضور کی عزت کا قانون بنایا تھا، لوگ بھول جائیں گے 1 کروڑ نوکریاں ملی یا نہیں ملی، 50 لاکھ گھر ملے یا نہیں ملے، صحابہ اہل بیت کی عزت کا قانون تحفظ بنیاد اسلام بل فل فار ایکٹ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ اور مجھے حیرانی ہے ٹرانسجینڈر بل لایا گیا اور وہ بل ایکٹ بنا تحفظ بنیاد اسلام بل پر، پنجاب اسمبلی میں وہ 25-30 لوگ جو خاتم النبیین کے بل پر تل ملائے، ام المومنین لکھنے پر تل ملائے، اہل بیت اور اصحاب کی عزت کے بل پر تل ملائے، میں حیران ہوں ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس ہوا 29-35 لوگوں میں کوئی ایک بھی نظر نہیں آیا۔ وہ 30-35 لوگوں کی خاموشی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے اسلام کے خلاف جب بھی سازش ہو تمہاری خاموش حمایت ہوتی ہے، اور اسلام کے بنیاد صحابہ و اہل بیت سب سے بڑھ کر ختم نبوت کے لیے جب کوئی کوشش ہوتی ہے تمہارے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے۔ تحفظ بنیاد اسلام بل کی مخالفت کرنے والوں، آنے والے ربیع الاول سے پہلے تم انتخابی حلقوں میں جاؤ گے، لوگ تمہیں بتائیں گے تم نے ختم نبوت کے بل کی مخالفت کیوں کی۔ بتاؤ گے نہیں بتاؤ گے؟ بتاؤ گے نہیں بتاؤ گے؟ ان کا اپنے حلقوں میں سیاسی جواب دو گے یا نہیں دو گے؟ اور اس سے اگلی بات، مجھے پتا ہے جب میں پنجاب اسمبلی میں حضور کی ناموس کی بات کرتا ہوں رائے ونڈ کے بزرگ میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، مجھے پتا ہے جب میں صحابہ اہل بیت کی ناموس کی بات کرتا ہوں، جب میں حکومتوں کی پرواہ کیے بغیر گنبد خضرا کو دیکھ کر بات کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ختم نبوت کے پروانے، آپ صحابہ اہل بیت سے محبت کرنے والے جن کے حق میں آپ نے ووٹ دیا تھا، آپ کے ووٹ لینے والا نمائندہ ایوان میں اگر گونگا بنا ہے تو کیوں بنا ہے؟ آپ نے جس کو ووٹ دیا تھا آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے؟ بلند آواز سے بتائیں، اور بلند آواز سے بتائیں، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے؟ اس سے حساب مانگنا چاہیے نہیں مانگنا چاہیے؟ اگر کوئی علاقے کے لیے نہ بولے، گلی سولنگ نالی کے لیے نہ بولے، سوئی گیس کے لیے نہ بولے،
اس کو علاقے کے لوگ پوچھتے ہیں آنے والے انتخاب پر، MNA ہوں MP ہوں، تم اپنے حلقوں میں جاؤ گے، لوگ پوچھیں گے نبی کی عزت کی بات آئی تمہاری زبان پہ تالا کیوں تھا؟ لوگ پوچھیں گے ڈاکٹر عافیہ کے لیے تم نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ لوگ پوچھیں گے تحفظ بنیاد اسلام بل کو پاس کروانے کے لیے تمہارا کیا کردار تھا؟ گلی نالی سولنگ کے لیے ہمارا ووٹ نہیں ہے، ہمارا ووٹ ختم نبوت کی امانت ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا ووٹ صحابہ کی امانت ہے، ہمارا ووٹ اہل بیت کی امانت ہے۔ اور بڑی صاف سی بات ہے، گستاخ صحابہ اسمبلی میں نہیں پہنچنے دیں گے انشاءاللہ۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ گستاخ اہل بیت کو سیاسی طور پر مسترد کریں گے انشاءاللہ۔ بیدار رہو گے، تیاری کرو گے، اور اپنے علاقوں میں حکایات صحابہ کی تعلیم عام کرو گے، درس قرآن کے حلقے لگاؤ گے، اپنے احسان مند کا تذکرہ لوگ کرتے پتہ کی کہندے نے، وہ جی تو انوان دی کیڑی لوڑ سی، تسی سڑک بنوا دیتی، ہوں تو ساریاں ووٹاں تہاڈیاں، تسی سوئی گیس دے دیتی، ہوں تو سارا کچھ تہاڈا ہی ہے۔ سوئی گیس کا احسان یاد رکھتے ہو، قرآن پہنچانے والے کون تھے؟ محبت سے بتائیں کون تھے؟ سڑک دینے والے تو سیاستدان ہیں، یہ کمیشن خور بھی ہیں ان میں بڑے، اور صحابہ نے زبر زیر کے فرق کے بغیر قرآن پہنچانے والے کون تھے؟ نبی کا فرمان پہنچانے والے کون تھے؟ حضور امام تھے تو مقتدی کون تھے؟ حضور کے سسرال